پچھلی سال بمبئی میں تقریر کی تھی 11 تاریخ کو. اللہ کا شکر ہے بہت جاتا ہوں سرکار بہاؤالدین کی بارگاہ میں, ان کا کرم ہے. تو بمبئی میں تقریر کی تو ایک لڑکے کا فون آیا, کہنے لگا سید صاحب میرا ربیع الاول قبول ہو گیا. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے جلوس نکال کے لیٹا ہوں, جس آقا کا جلوس نکالتا تھا خواب میں انہی کا دیدار بھی ہو گیا. کہنے لگا بھائی, میں نے کہا بھائی تو مجھے کیوں بتا رہے ہو اور کیسے تم نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ کہنے لگا آپ کا نمبر نیٹ سے لیا ہے, آپ رات تقریر کر کے گئے تھے نا, آپ نے کہا تھا پہلے ماں کو منا لو پھر میلاد النبی منانا. میں نے کہا تھا؟ کہنے لگے میں رات نا آپ کی تقریر سن کے امی کے پاس گیا, امی سوئی تھیں, میں نے ٹانگیں پکڑ کے دبانا شروع کر دیا. مجھے اچانک دیکھ کے بولی تو مجھ سے بولتا نہیں تھا 3-4 مہینے سے, آج کیسے آ گیا؟ تو میں رو کے بولا اماں میں نے سنا ہے جس سے تو ناراض ہوتی ہے اس سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں, ایسا کر مجھے معاف کر دے. کہتے ہیں میری ماں نے تھوڑی دیر تو رک گئی, مگر وہ میاں ماں اگرچہ روٹی ہے ہم اسے منا لیں گے, موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. کہتا ہے تھوڑی دیر ہاتھ جوڑے نا تو امی نے مجھے معافی کر دیا. کہتے ہیں معاف کر کے جب جلوس منا کے جب رات کو سویا ہوں نا عشاء پڑھ کے, تو رات میں حضور کا دیدار ہو گیا. ہے نا, آج میاں ماں سے محبت کوئی نہیں. یار لوگ بیوی سے پوچھ کے ماں کو کچھ کرتے ہیں, امی کے ساتھ ایسا کر دوں, ہے نا یار. ماں ہوتی ہے, جن کی مائیں نہیں ہیں ان سے پوچھو, آپ کی تو مائیں ہیں. ایک بات اور بتاؤں, مولا علی کہتے ہیں کہ کبھی رونے جیسی بات آئے نا دین میں اور تیرے آنسو نہ نکلیں تو پھر تو یہ نہ سمجھنا کہ کچھ تو اسپیشل ہے, نہیں, پھر تو یہ سمجھنا تیرا دل مردہ ہو گیا ہے. ہاں تیرا دل, ہاں تجھ پہ اثر نہ ہو نا تو سمجھنا تیرا دل مردہ ہو گیا ہے, پھر تو ذکر کرنا. غالب کہتا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. ہر دھڑکتے پتھر کو آپ دل مت کہیے, عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. دل وہ ہوتا ہے جس پہ اثر ہو بات کا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہیں. ہاں اب سنو, ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے سنیں. ہاتھ چومتے ہیں میاں, ہم آ جائے کوئی سید صاحب آ جائے عالم صاحب ہاتھ چومیں گے. میں کہتا ہوں یار کیا فائدہ ہے ہاتھ چومنے کا؟ نہ چومو ہاتھ, نہ کسی سید کے چومو نہ کسی عالم کے چومو. ایسے کیا فائدہ ہو جائے گا بھائی؟ میں کہتا ہوں اگر کعبے کے غلاف کو بھی چوم لے گا پھر بھی کچھ نہیں مل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے پہلے حق اگر ہاتھ چومنے کا ہے تو ماں کا ہے, باپ کا ہے, اس کے بعد کسی کا ہے. مگر میاں ایک ماں کا ٹیلی فون آیا, کہنے لگی سید صاحب آپ تو ماں کے لیے دعا کرتے ہو, میرے بیٹے نے 2 حج کیے ہیں. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے 2 حج کیے ہیں اور مارا بھی مجھے کئی بار ہے. قرآن کہتا ہے ماں کو جواب تک نہ دو. ہماری ماں تو 10-10 روپے مانگتی ہے ہم سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو, ہم سب بھائیوں کی شادی بھی ہو گئی مگر پھر بھی ہم اپنے ہاتھ سے خرچہ نہیں کرتے تھے, امی کے ہاتھ میں دیتے تھے اور بعد میں پھر مانگتے تھے لاؤ امی ذرا خرچے کے لیے پیسے دے دو. اعلیٰ حضرت کی نہیں مانو گے؟ اعلیٰ حضرت کو مانو گے؟ اعلیٰ حضرت کی نہیں مانو گے؟ ماں رہ بھی رہی ہے نا گھر میں تو غلام بن کے رہ رہی, کنیز, ایک بیکار چیز جسے بس مرنے کا انتظار ہے اس کے, اور وہ یہی ہے بس. تمہیں بوڑھا نہیں ہونا, وہی بوڑھی ہوئی ہے. ایک بیٹے کو ماں نے پڑھ لکھنے کے لیے کہیں بھیج دیا باہر باپ نے, تو باپ تو مر گیا, ماں رہ گئی. بیٹا آیا ہی نہیں لوٹ کے, انجینئر بن گیا. ماں خط لکھتی تھی, بیٹے نے خط کا جواب میں کہا ماں میں نے شادی کر لی ہے. اس نے خط لکھا, پھر دوسری بار کہا بیٹے اب تو آ جا ملنے یا مجھے بلا لے, تو پھر خط لکھا ماں اب تیرے پوتے پوتی بھی ہو گئے. کہنے لگے بیٹے ایک باری تو بلا لے. تو بیٹا چونکہ انجینئر بن چکا تھا اس نے اپنی بیوی سے رمضان میں کہا کہ امی کو بلا لوں رمضان کے مہینے میں گاؤں سے. کیوں بلا لو, مجھ سے نہیں ہوگا کسی کا. کہنے لگے تجھے ان کا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ گاؤں کی رہنے والی ہے, ہمارا سب کام کر دیں گی. نوکرانی کی حیثیت سے بلا لیتے. ماں کو جب خط آیا اور ٹکٹ, تو ماں نے چوم لیا خط کو, میرے بیٹے کا, میرے لال کا خط آیا ہے. اور پھر ماں جو ہے نا جلدی سفر کر کے بمبئی پہنچ گئی. 20-25 دن تک اللہ اکبر رہی, مگر احساس کر لیا کہ نوکرانی بن کے آئی ہے. پورے دن کام کرتی,
سیدھی سادی, اس سے کام کرواتی رہتی بہو, پورے دن کرتی رہتی, وہ سمجھتی تھی میرے بیٹے کا گھر ہے, مگر اسے پتہ نہیں تھا اس کی حقیقت کچھ اور ہے. 25 دن کے بعد بی بی نے کہا عید آنے والی ہے, شاپنگ واپنگ کراؤ, تو کہنے لگے اب کے سنڈے جو آئے گا, اتوار آئے گا, چلیں گے. دونوں لوگ تیار ہو گئے. بی بی سے شوہر بولا امی کو بھی لے چلیں, امی بھی کچھ خرید لیں گی. کہنے لگی پھر انہیں لے جاؤ, میں نہیں جانے والی. اگر ناراض کیوں ہوتی ہو, میں امی سے لکھوا لیتا ہوں, انہیں کچھ چیز کی ضرورت ہوگی تو میں لکھ کے دے دیں گی, میں لے آؤں گا. ہاں کہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. ماں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی, وہ گیا. اور بعض لوگوں کے نزدیک موبائل سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بعض لوگ جنازے میں بھی ہوتے ہیں نا, تو اپنا لوکیشن دے رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ ہوں میں. کچھ لوگوں کو ادب نہیں ہوتا, اللہ ہم سب کو ادب والا بنائے. توجہ ہے, غور کریں میری بات پر. تو ماں نا باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی, تو بیٹا بولا امی کچھ چاہیے تمہیں. پہلی بار بولا ہے بیٹا, آج بات کی بیٹے نے, امی کچھ چاہیے, ہم بازار میں جا رہے ہیں, عید پہ کوئی کپڑے وپڑے چاہیے تو لکھ کے دے دو. تو ماں نے ہاتھ صاف کیے, اس کی طرف کو دیکھا, آنسوؤں کو روکا, کہنے لگی بیٹے ابھی لکھ کے دیتی ہوں, مگر یہ خط میرا یہاں مت پڑھنا, جا کے اس پہ پڑھنا, شاپنگ سینٹر پہ یا بازار میں جا کے پڑھنا. خط لکھ لیا, جیب میں رکھ لیا, چلے گئے. شاپنگ ہوتی رہی, بچے کے کپڑے, بچی کے کپڑے, بیوی کے کپڑے, شاپنگ, یہ جوتے, یہ کپڑے, یہ دنیا کی چیزیں, سب ہو گیا. شام کے وقت میں شام ہونے لگی تو شوہر بولا امی کے لیے لے لوں, اب خرید لوں. کہنے لگا ہاں دیکھ لو کیا کیا لکھا ہے, دیکھو تمہاری ماں نے کیا کیا فرمائش کی ہے. تو پرچہ جب نکالا نا, اور جب خط کھولا تو کھڑے سے نیچے کو بیٹھ گیا اور سسکیاں مار کے رویا. پھر بیوی نے دیکھا نا خط, تو انسان تھی, اس کی آنکھوں میں بھی ایک دو آنسو آ گئے. جو بھی دیکھتا تھا خط وہی روتا تھا, کھڑے کھڑے روتا تھا. خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا میرے بیٹے آج تو نے 25 دن کے بعد پوچھا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے, تو سن میرے بیٹے, اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اب میرے ہاتھ پیر پہلے کی طرح کام نہیں کرتے, دوائیاں کھاتی ہوں, دوائیاں کھاتی رہتی ہوں, تو اس سے میری زندگی ٹھیک چل رہی ہے, کچھ پتا نہیں میرا کب انتقال ہو جائے. تو نے آج مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ کیا چاہیے. میرے بیٹے تیری دولت تجھے مبارک ہو, تو انجینئر بنا تجھے مبارک ہو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر میرے لال مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو میرے پاس کچھ دیر بیٹھ جایا کر. میں گاؤں سے اسی وجہ سے آئی تھی کہ اپنے لال سے پیار کی باتیں کروں گی, مگر تو مجھے نوکرانی کے برابر بھی نہیں سمجھتا. میرے لال, تو انجینئر کسی دوسرے کے لیے بنا ہوگا, ڈاکٹر کسی دوسرے کے لیے بنا ہوگا, میرے لیے میرا بیٹا ہے, میری جگر کا ٹکڑا ہے. میں نے کتنی راتیں کاٹی ہیں تیرے سلانے کو, کتنی جاگتی رہی ہوں تیرے لیے. رات کو میری آنکھ سختی کے ساتھ لگ جاتی تھی, تو روتا تھا, پھر تجھے دودھ پلاتی تھی, تو پیشاب کر دیتا تھا, پہلے ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا میرے لال. تو پھر میں گیلے پہ سو جاتی تھی, تجھے سوکھے پہ سلا دیتی تھی. میرے لال, تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا اس لیے کہ تو مجھے نوکرانی بنا دے اپنے گھر کی. تو کیا سمجھتا ہے, میں سمجھتی نہیں ہوں کیا کہ تو مجھ سے نوکری کروا رہا ہے؟ تو مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. ایسا کر میرے گاؤں کا ٹکٹ کرا دے, میں اپنے بن پڑھے لکھے بچوں میں رہ لوں گی. وہ مجھے ماں تو کہتے ہیں کم سے کم. میں کہتا ہوں یار دنیا کی نعمتیں آج مل گئیں, مگر ماں روٹھی کی روٹھی ہے. وہ گھر میں بیٹھی ہے بیچاری, بوڑھی ہو گئی, اس کے مزاج میں تھوڑی کڑواہٹ ہے, کوئی بات نہیں یار, کبھی اسے برداشت تو کر کے دیکھ. اس کے اگر زبان پہ تھوڑی بہت کڑواہٹ ہے تو دل میں محبت کا سمندر بھی تو موجود ہے. کبھی دیکھ تو حضرت عمر کا زمانہ ہے, اللہ اکبر, ایک عورت کا آدمی مر گیا, اس نے اپنے بچے کو پالنے کے لیے شادی نہیں کی دوسری, محنت کرتی رہی, بیٹا بڑا ہو گیا, تاجر بن گیا, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے. جب بی بی آئی نا, اور جب اس کے بچے بھی ہو گئے تو سمجھ گئی اب میرا کام پکا ہو گیا, مضبوط ہو گئی. اب اس نے کہا اے تو اپنی ماں کو نکال یا مجھے نکال. اس نے کہا میں نہیں نکالوں گا. کہنے لگا ایک کو نکال دے. اور اس نے جب یہ سوچا اگر تو نہیں نکالے گا تو بچوں کو لے کے تیرے پیچھے کہیں چلی جاؤں گی, کبھی نظر نہیں آؤں گی. حضرت عمر کا دور تھا,
تھا. اس نے جب یہ دھمکی دی نا تو میاں آدمی ڈر گیا اس سے. اس نے اپنی ماں سے کہا تم نکل جاؤ یہاں سے. ماں نے کہا میں نہیں جاؤں گی. کہنے لگا نکل جاؤ. تو ماں کا دل ٹوٹ گیا. آج کے دن کے لیے پالا تھا میں نے تجھے, دوسروں کے برتن مانج کے پالتی تھی اور تم مجھے نکال رہا ہے. مگر اس نے میاں دھکے مارے ماں کو نکال دیا. بی بی خوش ہو گئی, ماں نکل گئی. مگر میاں اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ماں کی بد دعا نہیں لگتی. نہیں نہیں, خدا کی قسم اگر سب سے پہلے کسی کی بد دعا قبول ہوتی ہے تو ماں کی ہوتی ہے. کون کہتے ہیں ماں کی نہیں ہوتی؟ اگر ماں باپ کی بد دعاؤں پر تو میرے نبی نے آمین کہا ہے, جبرائیل نے آمین کہا ہے. کون کہتا ہے بد دعا قبول نہیں ہوتی؟ ذرا غور تو کریں آپ, ذرا سوچیں تو. حضرت عمر کا دور ہے, وہ آدمی ماں کو نکال دیا اور 25-30 اونٹوں پر سامان بھر کے لے کے جا رہا تھا تجارت کرنے کے لیے. مگر میاں اللہ کو دکھانا تھا. ہوا کیا آخر کار کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ اس کے اوپر حملہ ہو گیا. ڈکیتوں نے, رہزنوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا, تمام سامان لوٹ لیا, اس کے ساتھیوں کو مار دیا, اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. اپائج ہو کے مدینے میں آیا. جب آیا تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے. بیچ مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہوئے روتا تھا. کہتا تھا اے لوگو, او سنو لوگو, اپنی ماں کو نہ ستانا. نہ دیکھ رہے ہو, اور یہ فلاں تاجر, لوگ کہتے تھے فلاں بزنس مین برباد ہو گیا, اپنی کہانی بتا رہا ہے, بھیڑ لگ گئی. لوگو میں نے اپنی ماں کو نکالا تھا, دیکھو میرا کیا حشر ہو گیا. دیکھو لوگو, ماں کو پتہ چلا, دوڑتی بھی آئی, اور جب بیٹے کے پیر, اس دونوں ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے تو چیخ کے لپٹ گئی, میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں, تو ایسی باتیں نہ کر, چل چل. ماں اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے لے گئی اور بیٹے کو لٹال دیا. مگر ماں نہیں سوئی, رات بھر روتی رہی. کہنے لگے مولا کل تو ناراض تھی, آج تو راضی ہوں, اب تو میں راضی ہو گئی, اب تو بھی راضی ہو جا. اتنا روئی کہ مصلی پہ رو کے کہتی تھی اے میرے پروردگار, تم نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے, اس پر رحم فرما دے, میں راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. جب ماں روئی نا, اللہ کی رحمتیں جوش آئیں. بچہ جب رات کو سویا تھا دونوں ہاتھ نہیں تھے, اپائش تھا, مگر جب صبح کو اٹھا تو ادھر کا ہاتھ بھی پورا اٹھ رہا تھا اور ادھر کا ہاتھ بھی پورا اٹھ رہا تھا, دونوں ہاتھ پورے اٹھ رہے تھے. حیرت سے دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ یہ کیا ہے؟ باہر دیکھا تو تمام اونٹ واپس آ چکے تھے, جتنے بھی مال لوٹا گیا تھا سب واپسی آ گیا تھا. کہنے لگا مولا یہ کیا ہے؟ اللہ کی غیب سے آواز آئی, حاطف غیبی سے, او بندے جب تو نے اللہ, تیری ماں ناراض تھی تو اللہ بھی ناراض تھا, تو نے ماں کو راضی کر لیا ہے تو سے اللہ بھی راضی ہو گیا ہے. اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عصمت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی یار ماں سے بھی محبت کیا کرو, ہے نا؟ انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ ماں سے محبت, ہے نا؟ کیوں نہیں کرتے آپ محبت؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, حضور تقریر فرما رہے تھے, اور تقریر کرتے 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 نہیں حضور نے ایک دم ممبر چھوڑا, یعنی تقریر کرنے کے چھوڑ دیا ممبر. ایسے میں تقریر کر رہا ہوں اور ایسے چھوڑ دوں, کتنی بڑی بات ہو جائے گی. حضور نے ممبر چھوڑ دیا, حضور کی شان. اور پھر حضور نے, میں نے دیکھا حضور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, اور حضور نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا, بوڑھی کا, اور حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا اپنے ممبر پہ بٹھال دیا, اور اس کے بعد نا حضور نے چادر کے اور پھر نیچے بیٹھ گئے. ہم نے پوچھا حضور یہ کون عورت ہے اتنی شان والی؟ حضور نے فرمایا پہچانتے نہیں ہو, یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا, اس کا نام حلیمہ ہے. اس کا نام یار, تو آج ہم نہیں کرتے نا پیار, محبت نہیں کرتے. اچھا ایک بات, ایک رشتے پہ اور گفتگو سن لیجئے. ایک رشتہ ہے باپ کا رشتہ. کس کا بیان کر دوں بھائی؟ باپ کا بھی تو بیان ہونا چاہیے نا. باپ کا